السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 907۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو آدمیوں کے درمیان کچھ سخت کلامی ہو گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے چہرے پر غصے کے آثار محسوس ہو گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں ایک دعا یا کلمہ اگر یہ آدمی اس وقت وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے۔ غصے کے وقت کی دعا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ جب بھی غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ تھوڑی سی تفسیر سن لیجئے۔ بلا شبہ اگر آدمی شعور اور دعا کی کیفیت کے ساتھ سخت غصہ کی حالت میں بھی یہ کلمہ کہے اور اللہ سے پناہ طلب کرے تو اللہ تعالی اس کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور وہ غصہ کے نتائج بد سے، برے نتائج سے محفوظ رہے گا۔ قرآن شریف میں ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمانی، کسی وقت شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی ہو اور اس سے تمہارے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھے تو اللہ سے پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا اور تمہیں پناہ دے گا۔ لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ بعض مرتبہ اتنا زیادہ غصہ آدمی کو آ جاتا ہے، خاص طور سے میاں بیوی کی لڑائی میں کبھی کبھی بیوی جو ہے وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کبھی کبھی میاں جو ہے یہ بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اس وقت میں آدمی اور عورت دونوں سنجیدگی اور توازن اور اچھائی اور برائی کا احساس کھو بیٹھتے ہیں۔ تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں اسے یاد آئیں۔ ایسے وقت میں گھر والوں کو چاہیے، دوستوں کو چاہیے کہ وہ حکمت سے اس کو اس طرف متوجہ کر دیں اور کہیں، بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، بے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ پڑھواویں تو اس سے غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں یاد دلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔ کبھی بھی ایک بات میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ اگر بیوی غصہ ہو جائے تو شوہر جو ہے وہ بیوی بن جائے، سن لے، جواب نہ دے، اور اگر شوہر غصہ ہو جائے تو بیوی جو ہے یہ بھی سن لے، خاموش رہے۔ دوسرے وقت میں انشاءاللہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غصہ آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، پانی پی لیجئے، وہاں جہاں بیٹھے ہو وہاں سے ہٹ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کمرے میں چلے جائیے، جواب مت دیجئے، ضد مت کیجئے۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ
برا ماحول ختم ہو جاتا ہے، اچھا ماحول آ جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا۔ مکہ مکرمہ سے یہ سبق دے رہا ہوں، حرم شریف سے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں اپنی محبت کا سرما لگا دے۔ اے اللہ لوگ مرنے کے بعد غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے تو ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے۔ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت کے ساتھ ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم کو پاکیزہ روزی دے اور ہمیں پاکیزہ چیزوں میں استعمال فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہ اکبر۔ دیکھیے اتنا پڑھا میں نے، آسمان اور زمین کے درمیانی حصہ میرے لیے اجر اور نور سے بھر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی پڑھو گے آپ کے لیے بھی ہو جائے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔